ہیں اس میں بات کرتے ہیں. سر یہ جو تحریک چل رہی ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اس میں پہلا فیز، دوسرا فیز اور تیسرا فیز آپ نے کامیابی سے مکمل کیا، ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ ہیں. ابھی جو چوتھا فیز ہے اس میں بھی آگے کا کیا لائن ہے؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی. اس میں لائے عمل ہمارا یہ ہے کہ بی آلویز پریپیئر. ہم نے ایک جو ہے لیٹر لکھا ہے بعد کے پلیٹ فارم سے، ان دا لارجر انٹرسٹ آف دی پبلک، کیونکہ بہت سارے کارنرز سے یہ بات ہم تک پہنچ رہی تھی یا پہنچائی گئی تھی کہ آپ لوگ جو ہے شاید مذاکرات نہیں کرنا چاہتے یا سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے میٹنگ کی اس دن، یہ کوئی 3 دن قبل. تو اس میں ہم نے یہ اپنی سارے جو دوست تھے ہمارے شامل تھے اس میں مشاورتی میٹنگ میں. تو اس میں ہمارا یہ جوائنٹ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ یعنی اپنی بات کی طرف سے سارے دوستوں میں مشاورت سے کہ جو متعلقہ منسٹر ہیں، باقی 4 منسٹر صاحبان کی طرف سے لیٹر آیا تھا بار کو کہ مذاکرات کی دعوت دی تھی، ہم نے وہ ایکسیپٹ کی ہے. اور ہم نے انہیں یہ کہا کہ اب 20 تاریخ کو، کیونکہ 18 کو ہم نے وہ رکھا ہوا ہے اپنا وکلا کی کانفرنس یہاں پہ، اور 19 کو ہمارا مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ہے، سنڈے ہے 19 کو، اور منڈے 28 کو ہمارا ان سے مذاکراتی عمل جو ہے وہ شروع ہونا ہے. تو ہم نے انہیں کل لیٹر بھیج دیا تھا جن سیکرٹری صاحب کے تھرو، بات کے جو ہے ان کے تھرو. تو لیٹر جو ہے اس بات کا دیا کہ آپ 20 تاریخ کو ہمارے آپ سے جو مذاکرات ہونی ہیں آپ یہاں پہ تشریف لائیں. 2 منسٹر آنے ہیں، 4 آنے ہیں، 10 آنے ہیں، 15 جتنے بھی آنے ہیں آپ یہاں پہ آئیں کھلے دل سے، اور ہم بھی کھلے دل سے آپ کی بات سنیں گے. اور جو آپ بینیفٹ جو دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو اکرو کرنا چاہتے ہیں، وہ آ کے نوٹیفائی کر دیں. ہم پھر اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اور اس کو پھر اسی حساب سے آگے جو ہے ہم فردر پروسیڈ کریں گے. تو جو بینیفٹ بنتا ہے لوگوں کو دیں. اس میں ہمارے اگر نہ بھی مذاکرات ہوتے فرض کیا تو بنتا ہے لوگوں کا بینیفٹ کو دینا چاہیے. اور جتنا بھی ہے اس میں جتنے مسائل ہیں ہمارے، جو ہم نے جن کی نشاندہی اپنے مطلب اپنے لیٹرز میں کوئی 3-4 دفعہ اور زبانی تو متعدد دفعہ جو ہے نشاندہی کی اپنے مسائل کی میر پور کے، اس میں سلگتے ہوئے جتنے ہمارے مسائل ہیں، نٹوار یا برج کا ہے، ذیلی کنبہ جات کا ہے، بجلی کے مسائل ہیں، ادارہ جاتی کرپشن کے مسائل ہیں. میر پور کے اندر آپ دیکھیں کنٹامنیٹڈ فوڈ ہے، میڈیسن یہاں پہ لو رینک میڈیسن آ رہی ہے، اور مطلب وہ میڈیسن ہی جعلی آ رہی ہے یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں. اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی مسائل ہیں سے جڑے ہوئے سارے مسائل کی ہم نے نشاندہی کی تھی. بجلی کے مسائل جو ہیں ان میں کافی سارے کنیکٹڈ مسائل ہیں. بجلی کے مسائل میں مثلا یہاں پہ ہم نے نشاندہی کی ہے کہ جو بجلی کے میٹرز کچھ عرصہ پہلے انسٹال کیے گئے ہیں وہ بہت سٹینڈرڈ سپیڈ سے زیادہ ان کی سپیڈ ہے، ان کو جو ہے وہ آپ کم کریں اور ان کی سٹینڈرڈ سپیڈ کریں، یعنی ان کی یونیفارم پالیسی بنائیں. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا جی کہ بجلی کے محکمے میں جتنے بھی لوگوں نے آج تک انجوائمنٹ کی ہے، بلات نہیں دیے، فری بجلی انجوائے کیا یا نامینل بل دیا، یا بجلی کے محکمے کے جتنے ملازمین ہیں جتنے ہیں انکلوڈنگ فرام اپر لیڈر ٹو لوور رینک تک جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ان کا بھی جو ہے وہ لسٹیں اپنی ان کی پبلش ہوں کہ پتہ چلے انہوں نے پچھلے 10 سالوں میں 5 سالوں میں کتنا بل دیا انہوں نے، اور کون سا ایسا قانون ہے جو ان کو تو اترائز کرتا ہے کہ وہ فری بجلی انجوائے کریں یا نامینل بجلی کے بلات دیں. اور لوگوں کو جو ہے وہ ان سے لاکھ روپیہ دو، 80 ہزار تو 90 ہزار تو 70 ہزار جو ہے بلات لیں. اسی بجلی کی یونٹس کا جو مقبوضہ کشمیر میں 300 روپیہ ہے، بجلی بلستان میں 600 700 یا 800 روپیہ ہے اسی یونٹ کی قیمت، اور یہاں پہ کشمیر میں 80 ہزار 90 ہزار اور لاکھ روپیہ آپ انچارج کر رہے ہیں. اور وہ کون سے ایسے ٹیکسیز ہیں جو آپ کبھی ایک شکل میں نافذ کرتے ہیں کبھی دوسری شکل میں نافذ کرتے ہیں. اور ان تمام مسائل کی نشاندہی کر کے ہم نے پہلے قبلزنگ بار ایسوسیشن کی ریزولوشنز میں اور لیٹرز میں جو ہے وہ حکومت کو ایڈریس کیے ہوئے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ہے ہم 4th فیز میں تحریک کے داخل ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا مومنٹم لوگوں کا جوش خروش بھی برقرار ہے. ہم پیسفل ذریعے سے ہم ساری اپنی جدوجہد ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے، اور یہ پیسفلی ہم اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ جائز ذرائع سے آپ اپنے جو بھی آپ ڈیمانڈس کرتے ہیں وہ جائز ذرائع سے نہیں پوری کی جاتی تو پھر لوگ ناجائز ذرائع کا انتخاب کرتے ہیں. تو آپ کیوں نہیں لوگوں کی بات جو ہے وہ سنتے؟ جو بینیفٹ دینا اس کو دیں، کیوں نہ لائیں نا لوگوں کے سامنے کیا بینیفٹ ہے، کیوں نہیں آپ نوٹیفائی کرتے؟ کیا اس میں ہرڈل کیا ہے؟ مطلب کوئی ہرڈل ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں جناب یہ رکاوٹیں ہیں.
اگر حکومت میں لوگ بے بس ہیں تو بس ان کا کس جگہ پہ چلے گا؟ ہم تو ویسے ہی عام لوگ ہیں. حکومت میں بندہ حکومت میں کس لیے جاتا ہے؟ حکومتیں اس لیے ہوتی ہیں نا کہ لوگوں میں مسائل ہوتے ہیں, حکومتوں کے پاس اختیار ہوتا ہے. عام بندے کے پاس کون سا اختیار ہے؟ تو اگر گورنمنٹ کے پاس اختیار نہیں تو پھر ایسی گورنمنٹ میں آپ کو رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر آپ ریزائن کر دیں. تو اگر آپ لوگوں میں مسائل حل نہیں کر سکتے تو جب آپ کے پاس اختیار بھی ہے, آپ کے بس میں بھی ہے, تو آپ اپنا اختیار کیوں نہیں استعمال کرتے اور لوگوں کے بینیفٹ کے لیے؟ ہم تو پہلے دن سے چیز سیکھ کے بتا رہے ہیں. اور یہ میر پور کا مزاج آپ کو پتہ ہے, یہ بڑا تھوڑا سا ماڈریٹ قسم کا مزاج ہے اور بڑا نپات اللہ مزاج ہے. لیکن آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے جہاں پہ دھواں اٹھتا ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوتی ہے, کچھ چنگاری سلگ رہی ہوتی ہے. یہ چنگاری آہستہ 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 سلگ رہی ہے. یہ نہ ہو کہ بڑی ٹرن اپ ہو جائے کسی جو ہے نا کسی اور سائڈ پہ, وائلنس کی سائڈ پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری تحریک کے اندر آپ پہلے ہمیں یہ بتایا گیا جناب کہ پونچھ کے لوگ تو مظفر آباد کے لوگ ان میں ایسے ایلیمنٹس گھس گئے ہیں جناب جو بڑے اسٹیٹ کے مخالف ہیں جناب, بڑے وہ پتہ نہیں کیا وہ کرنے لگے ہیں, کیا کوئی طوفان مچانے لگے ہیں. اور انہی لوگوں کے ساتھ آج حکومت بھی سے کتنے دنوں سے مذاکرات لگی ہوئی ہے انہی دوستوں کے ساتھ. ہمیں یہ اور یہاں پہ بتایا جاتا تھا جناب کہ یہ ہو گیا ہے, وہ بڑے جناب ان سے پتہ نہیں آپ کا ملنا ہوا ملاپ ہوا تو پتہ نہیں کیا میں ٹوٹ جائے گی. لیکن انہی لوگوں سے آپ, اگر وہ لوگ اینٹی اسٹیٹ تھے تو آپ کو ان کے ساتھ اتنے عرصے سے مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت پیش ہے, یہ کیوں مذاکرات آپ کرتے ہیں؟ تو یہ ویسے ایک پروپیگنڈا جو ہے نا, یہ ایک لوگوں میں ایک انریسٹ پیدا کرنے کے لیے, بے چینی پیدا کرنے کے, لوگوں کا جو ایک اعتماد آپس میں ہے اس کو بریک کرنے کے لیے اور ٹرسٹ کو شیک کرنے کے لیے جو ہے نا یہ ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سارے ریاست کے لوگ ہیں, ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کے مسائل ہمارے مشترکہ, جو ہماری مشترکہ. ہم نے ان سارے دوستوں کے ساتھ جڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور بس اس سلسلے میں آپ کے سامنے ہیں. اب انشاءاللہ میرا خیال ہے کچھ ود ان ڈیز وہ ہمارے سارے دوست آئیں گے, ان کے ساتھ ہم اکٹھے پریس کانفرنس کریں گے یا مشترکہ جو بھی پریس بریفنگ ہوئی وہ سارے تحریک کے جو آزاد کشمیر کے اندر تحریک چل رہی ہے. اور پلس ہم نے وکلا کی مشاورت کے لیے ایک اجلاس بھی یہاں پہ بلایا. تو وکلا کی ویسے تو پریزیڈنٹ جو باہر ہیں مظفر آباد کے, ان سے میری فون پہ ان سے اعتماد میں نے لے لیا ہے, ان سے بات ہوئی کیونکہ ان کا ٹور کو پہلے شیڈیول تھا تو کراچی انہوں نے جانا تھا. پوری بار ایسوسیشن کے میجارٹی لوگوں نے کوئی 8-10 دن کا ٹور ہے تو اس کے بعد وہ آئیں گے. تو انہوں نے ہمیں اتھارٹی دی تھی کہ آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو باقی ساری بار ایسوسیشنس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو رہا ہے. سارے دوستوں کو ہم نے یہاں بلایا مشاورت کے لیے. تو دوست سارے جمع ہوتے ہیں, بذریعہ فون بھی ہم مشاورت لے لیں گے. جو دوست آئے ان سے ڈائریکٹ ہم فزیکلی مشاورت لے کے پھر اگلا لائن جو ہے نا مزید اگر ہمارے مطالبات نہیں تسلیم ہوتے تو پھر اگلا لائن جو ہے وہ فردر اسٹرگل کا جو آپ کے سامنے ہے جاری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ جو مطالبات ہیں کیا یہ حل ہو سکتے ہیں, ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں, مطالبات دیکھیں ہمارے جائز مطالبات ہیں جو ودن قانونی ایک ڈومین کے اندر مطالبات ہیں. آپ دیکھیں 2 دفعہ یہاں پہ قربانی دی ہے میر پور کے لوگوں نے. کس لیے قربانی دی ہے؟ کہ پاکستان کے لیے قربانی دی, اپنا کلچر ختم کر دیا, اپنی تہذیب ختم کر دی, اپنی شناخت ختم کر دی. آپ کے سامنے جب پانی اترتا ہے تو قبرستان جو ہے سامنے زمین پہ نمودار ہوتے ہیں. جب پانی چڑھنا شروع ہوتا ہے وہی آپ کو دیکھتے ہیں کہ قبریں کیسے وہ پانی کے اندر جو ہے وہ سارے قبرستان تیر کے ہوتے ہیں یا سامنے ریفلیکشن ان کا نظر آتا ہے. تو یہ زمینیں جو تھیں ساری ایک زرعی زمینیں تھیں. یہ جو ڈیم کے اندر ساری زمینیں آ گئی ہیں. میر پور تو رہا ہی نہیں, میر پور ایک اسٹریچ پٹی سی بن گئی ہے. میر پور جو ہے یعنی آپ دیکھیں نارتھ ٹو ساؤتھ جو ہے اسکویز ہو گیا اور ایسٹرن ٹو ویسٹرن سائڈ پہ ایک اسٹریچ سی بنی ہوئی ہے میر پور کی. اب اتنی فاسٹ ایکسپینڈنگ آبادی ہے پوری آزاد کشمیر سے. یہاں پہ لوگوں کا جو ہے ایک انفلکس ہے یہاں پہ کیونکہ ماحول ایسا ہے, اچھا کاسموپولیٹن ٹائپ سٹی ہے میر پور. آپ اس کو بہت ریاست کا بڑا اہم شہر ہے اور ساری بہت بڑی تجارتی یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اوورسیز کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ میر پور سے بلانگ کرتی ہے اور سارے آتے ہیں اپنے عزیزوں سے ملنے آتے ہیں. سال میں کتنے دفعہ وہ یہاں پہ چکر لگاتے ہیں, بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, اپنی فیملی سے ملتے ہیں, اپنے پرانے زمینوں اور قبرستانوں میں جاتے ہیں, اپنے والدین کی قبروں پہ حاضری دیتے ہیں یا عزیزوں کی قبروں پہ. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری قربانی تو 2 دفعہ پاکستان کے لیے دی ہے اور کس کے لیے دی گئی ہے. پاکستان کو روشن کر رہی ہے. جو یہاں پہ بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ بجلی تو میر پور میں 60 میگا واٹ 62 میگا واٹ کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ 1650 میگا واٹس ابھی جنریٹ ہو رہی ہے.
فی الحال کیپیسٹی 1350 میگا واٹ جنریٹ ہو رہی ہے, 1650 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے منگلا کے مقام پہ فل جنرل کیپیسٹی جو. تو یہ جو ساری یہاں پہ پاور جنریشن ہو رہی ہے یہ پاکستان کو روشن کرنے کے لیے. یہ ہمیں تو 60-62 میگا واٹ کی میکسیمم میرپور کے اندر ضرورت ہے, پورے آزاد کشمیر میں 300 کے لگ بھگ میگا واٹ کی ضرورت ہے. جو نیلم جہلم آئیڈل پروجیکٹ بنا ہے اس میں بھی آپ یہ دیکھیں وہاں پہ 950 میگا واٹ پیدا ہوتی ہے. تو یہ کس لیے سارے پورے آزاد کشمیر کے اندر یہ پروجیکٹس نیشنل لیول پہ لگائے گئے ہیں, نیشنل اثاثہ جات ہیں, نیشنل ایسیٹس ہیں. تو اب اس سے پاکستان کی ہمارے وطن پاکستان کی سرزمینیں خراب ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی تو یہ لوکل جو بیچارے لوگ ہیں یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ سے ایگزامپٹ کیا جائے فار ایور کے لیے, آزاد جموں کشمیر کو بالعموم اور میرپور کو بالخصوص فار ایور کے لیے لوڈ شیڈنگ. ابھی آپ دیکھ لیں سردیاں شروع ہوئی ہیں, سردیوں کے اندر ابھی ہر روز جو ہے وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. فارورڈ کیوں ہو رہی ہے وجہ, اور یہ ابھی تو لوڈ 60% جو ہے 70% جو ہے کم ہو گیا. بجلی کے اے سیز بند ہو گئے ہیں, پنکھے بند ہو گئے ہیں, صرف یہ ٹیوب لائٹس یا انرجی سیورز جو ہیں ان کی روشنی ہوتی ہے بس گھروں میں. ہیٹر بھی یہاں پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی بجلی کے, کیونکہ گیس یہاں پہ آپ کو پتہ فیسلٹی یہاں پہ مشرف صاحب کی ضرورت نہیں دی تھی, انہوں نے ایکسٹینڈ کی تھی میرپور میں سوئی گیس کی فیسلٹی. تو وہ بھی اویلیبل ہے, لوگ وہ ہیٹر چلا لیتے ہیں. جن کے پاس نہیں ہے وہ لکڑیاں کو جو ٹریڈیشنل لے کر اپنے آپ کو کوئلہ سے گرم کرنے کا وہ. لیکن ابھی اتنی شدید سردی میرپور میں نہیں شروع ہوئی, لیکن جو کنزمپشن ہے بجلی کی وہ تو 60-70% کے لگ بھگ کم ہو گئی ہے. اس موسم میں جان بوجھ کے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. تو کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو بیچارے قربانی وطن پاکستان کے لیے دیتے ہیں, جنہوں نے اتنی عظیم قربانی دی, میرپوریوں جیسے جو لوگ ہیں کہاں پہ آپ کو دنیا میں ملیں گے. دنیا جان کی ساری قربانیاں میرپوریوں نے دی ہیں اور پاکستان کے لیے دی ہیں. تو اب آپ ان کی آواز اگر جائز بھی نہیں سنتے تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر ری ایکشن تو لوگ کریں گے, اور ری ایکشن کے کسی وقت بھی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ہو سکتا ہے میرے نقطہ نظر سے, کہ آپ لوگوں کی جائز باتیں جائز طریقے سے نہیں سنتے تو پھر کیا کریں گے مجھے بتائیں. تو بات یہ ہے کہ یہ یا تو آپ ایگلیٹیرین سوسائٹی بنائیں کہ سارے جو حقوق ہیں وہ سب کو اکٹھے انجوائے کریں, لائبلٹی بھی سب پہ اکٹھی ہوں. اب یہاں پہ ایک سیکشن جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے اور وہ جناب اشرافیہ کے اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے, وہ ہر طرح کی چیزیں انجوائے کر رہا ہے. اور پبلک جو ہے وہ بیچاری بھوکی بھی مرتی ہے, ننگی بھی سوتی ہے, بہو کو ننگ اور افلاس جو ہے ان کو گھیرا کر کے رکھتا ہے. پبلک کو کوئی ایسا بینیفٹ نہیں ملتا. تو چند لوگوں کی جو ہے وہ انجوائمنٹ ہوتی ہے, ان کی زندگی بڑی لگزریس ہے اور بڑی کمفرٹیبل ہے, اور عام بیچارہ پبلک میں جو بندہ ہے وہ اپنی بڑی قسم پرسی کی زندگی گزارتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جی ناظرین, جیسے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ کامران طارق صاحب ڈسٹرکٹ میرپور موجود تھے, ان سے ہم نے بات کی تحریک کا جو 4th فیز ہے اس کے بارے سے. تو بھی اس پروگرام سے ہم آپ سے اجازت ہے, ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.